بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تین قسمیں بیان ہو گئی، خفی، مشکل اور مجمل. آگے چوتھی قسم ہے متشابہ. مصنف کہتے ہیں کہ متشابہ نام ہے ہر اس کلام کا کہ جس کلام کی مراد کی پہچان کی امید دنیا میں ختم ہو گئی ہو اور اس کا ظہور بالکل ناممکن ہو. ولا یرجى بدوءه اصلا، اور اس کے ظہور کی امید بالکل ختم ہو گئی ہو، بالکل ظاہر نہیں ہو سکتی. تو ہر وہ کلام کہ جس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، مراد کی امید ہی ختم ہو جائے، دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتی، وہ کلام متشابہ ہے. وہ کلام متشابہ ہے. چاہے یہ امید اس کی مراد کا ظاہر نہ ہونا عارضی ہو یا ذاتی ہو. عارضی ہو جیسے کہ وہ مجمل کہ جس کے بیان کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور آپ نے مجمل کو بیان نہیں کیا، بلا بیان آپ فوت ہو گئے، بیان نہیں آیا، تو اس مجمل کا اجمال دور ہو سکتا تھا، اس کی پوشیدگی دور ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے وفات سے اب وہ مجمل متشابہ بن گئی ہے، اب اس کی مراد ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ مراد کی پوشیدگی یا مراد کا ظاہر نہ ہونا یہ عارضی ہے، یا وہ ذاتی ہوگی. اور ذاتی وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ بطور نقل کے ثابت ہو کہ آپ صراحت کر دیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی مراد ظاہر نہیں ہو سکتی. تو جس کلام کی مراد کا ظاہر نہ ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور نقل کے ثابت ہو، تو اس کو کہیں گے کہ اس کی مراد کی پوشیدگی، اس کی مراد کا ظاہر نہ ہونا یہ ذاتی ہے، عارضی نہیں. یا وہ مراد ظاہر نہیں ہوگی، بالکل اس کی مراد ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس کا سمجھنے سے انسان اس پر قادر نہیں ہوتا، ان سے عاجز ہے. جیسے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ کے سمجھنے سے انسان عاجز ہے، اس پر سمجھنے پر قادر نہیں ہے، لہذا اس لیے اس کی مراد بھی ظاہر نہیں ہو سکتی. تو ہر وہ کلام کی جس کی مراد کی پہچان سے کی امید ختم ہو گئی ہو اور وہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی، ایسا کلام متشابہ ہے. اس کی مثال دی ہے، حصی مثال. جیسے کوئی آدمی اپنے علاقے سے غائب ہو جائے، گم ہو جائے، کچھ اتا پتہ نہ چلے کہ کہاں گیا، اور اتنا عرصہ گزر جائے کہ اس کے ہمسر، ہم عمر اور دوست بھی مر جائے، ان کے پڑوسی بھی مر جائے، تو اب اس آدمی کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اس لیے اگر کہتے ہیں ڈھونڈنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈھونڈے گا تو پتہ نہیں زندہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ہم عمر جتنے بھی تھے سب مر گئے، پڑوسی مر گئے. تو جیسے ان کی ملنے کی امید نہیں ہوتی، ان کے ظاہر ہونے کی توقع ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح متشابہ بھی ہے وہ کلام ہے کہ جس کی مراد کی پہچان نہیں ہو سکتی، دنیا میں نہیں ہو سکتی. متشابہ کا حکم ہے کہ جب ایسا کوئی کلام ہو کہ جس کی مراد سرے سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، واضح ہی نہیں ہو سکتی، تو ایسا کلام کا حکم یہ ہے کہ اس پر حق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، اس کی مراد کے معلوم ہونے سے پہلے مراد کے معلوم ہونے سے پہلے اس پر حق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، اجمالی عقیدہ.
کہ اس کلام متشابہ کی جو بھی مراد ہے اللہ کی، اس سے جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اجمالی ایمان، اس کی مراد کے واضح ہونے سے پہلے یہ اجمالی ایمان واجب ہے، فرض ہے۔ ہاں جب مراد واضح ہو جائے گی تو پھر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے، پھر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے، لیکن جب تک مراد معلوم نہیں ہوتی تو اس کے حق ہونے کا اجمالی ایمان رکھا جائے گا۔ اگرچہ ہمیں قیامت سے پہلے ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، قیامت کے بعد ہو سکتی ہے، قیامت کے بعد سارے متشابہات ظاہر ہو جائیں گے، سب مجمل کا اجمال جو جس کا اجمال اور متشابہ ہونا عارضی ہو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، تو چاہے وہ متشابہ اس کا مراد کا ظاہر نہ ہونا عارضی ہو یا ذاتی ہو، قیامت کے دن سب کے سب واضح اور ظاہر ہو جائیں گے، پھر اس وقت تفصیلی ایمان لازم ہوگا، اس پر تفصیلی عقیدہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے واضح نہیں ہو سکتا، قیامت سے پہلے جب واضح نہیں ہو سکتا، قیامت کے بعد ہی معلوم ہوگا تو ہم اس پر عقیدہ اجمالی طور پر عقیدہ رکھیں گے۔ شارح کہتے ہیں یہ امت کے حق میں ہے کہ ایسا کلام ہو کہ جس کی مراد کتاب اللہ میں سے جس کی مراد پوشیدہ ہو گئی ہو اور اس کی مراد کے ظاہر ہونے کی دنیا میں کوئی امید نہ ہو، یہ امت کے حق میں ہے۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں متشابہات کا علم ان کو تھا، اس لیے ان کی مراد ان کو ظاہر تھی، امت کے حق میں مخفی ہے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ میں جو متشابہات ہے اگر پیغمبر کو اس کا علم نہ ہوگا تو پھر پیغمبر کے سامنے اس کے خطاب کرنا بھی جائز ہے، پھر خطاب کرنا بھی باطل ہوگا، کیونکہ جب پیغمبر کو کسی عربی لفظ کا کتاب اللہ کے کلام کا اگر معنی نہ آتا ہو، مراد ہی معلوم نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ خطاب کرنا اللہ کا اس کلام سے درست نہیں ہے، ورنہ تخاطب بالمحملات لازم آئے گا، اور تخاطب بالمحملات یہ باطل ہے۔ جیسے شارح کہتے ہیں کہ تکلم الزنجی مع العربی لازم آئے گا، ایک عربی آدمی کے سامنے حبشی زبان میں گفتگو لازم آئے گی، تو عربی آدمی حبشی زبان کیسے جانتا ہے؟ جب عربی آدمی حبشی زبان جانتا ہی نہیں ہے اور وہ اس کے سامنے لگا ہو، جیسے کہ پٹھان کی لڑائی ہوگی کس کے ساتھ؟ عربی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو یہ تو گالیاں دے رہا تھا، وہ عربی میں دے رہا تھا، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، میں تو گالیاں دے رہا تھا لیکن وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس لیے کہ پھر یہی ہوگا۔ تو حبشی زبان چونکہ عربی کو آتی نہیں ہے، اور عربی کے ساتھ حبشی زبان میں تخاطب بالمحملات ہے، اس لیے باطل۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متشابہات کا علم تھا، آپ نے بتایا تھا، اللہ نے بتایا تھا ان کو، لیکن آگے بتانے سے منع ہے، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، اس لیے نبی کو اس کا علم تھا، ورنہ نہ پھر تخاطب بالمحملات لازم آتا جو کہ باطل ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک ہے کہ متشابہات کا علم کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتائے ہیں، باقی کسی کو متشابہات کا علم معلوم نہیں، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور معتزلہ، عامۃ المعتزلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، متشابہات کا علم جیسے اللہ کو معلوم ہے، اس کے نبی کو معلوم ہے، علماء راسخین بھی جانتے ہیں، علماء راسخین کو بھی متشابہات کا علم ہوتا ہے، اور سب حضرات کا استدلال ایک ہی آیت سے ہے، جن سے دونوں حضرات استدلال کرتے ہیں، احناف بھی کرتے ہیں، شوافع اور معتزلہ بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ سب کا استدلال اس سے ہے۔ احناف استدلال اس طور پر کرتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لفظ اللہ پر وقف واجب ہے،
معلوم ہوا متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے. والراسخون فی العلم سے یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا. راسخون کا عطف لفظ اللہ پر نہیں ہے. جب عطف نہیں ہے تو یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا. یہ ابتدائی کلام ہے. اس سے تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. احناف پر اعتراض ہوگا کہ جب آپ الا اللہ پر وقف واجب کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, تو ابھی تو آپ نے بتایا کہ نبی بھی جانتا ہے, نبی کو بھی متشابہات کا علم ہے, تو پھر الا اللہ پر وقف تو درست نہ ہوا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے اور بغیر وحی کے اور کوئی تعویل نہیں جانتا. بغیر وحی کے اور کوئی تعویل, اور نبی جو تعویل جانتا ہے, متشابہات کا علم رکھتا ہے, وہ وحی سے ہے اور سکھانے سے ہے, علم سے ہے, بغیر سکھانے علم کے اور بغیر وحی کے نہیں. اس لیے وما یعلم تاویلہ بدون الوحی الا اللہ, اور نبی علیہ السلام اس کی تعویل وحی کے ساتھ جانتے تھے, اس لیے اشکال نہیں. تو ہمارے نزدیک لفظ اللہ پر وقف واجب ہے, اور آگے والراسخون سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. شوافی حضرات کے نزدیک وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, یہاں وقف واجب ہے, اور راسخون فی العلم کا عطف ہے لفظ اللہ پر. لہذا اس کی تعویل, متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور راسخین فی العلم کے. جو لوگ علم میں رسوخیت اور گہرائی رکھتے ہیں وہ بھی تعویل جانتے ہیں, کتاب اللہ کی متشابہات کی تعویل جانتے ہیں. اور آگے والا جملہ ہے یقولون آمنا بہ, یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور معتزلہ, یہ حال ہے الراسخون فی العلم سے. راسخون سے یہ حال ہے, یہ راسخون سے کیا ہے, حال ہے. وہ دونوں کے استدلال سمجھ میں آ گیا. محل استشہاد لفظ الا اللہ پر وقف ہے, ہمارے نزدیک لفظ اللہ پر وقف ہے, اور ان کے نزدیک الراسخون فی العلم پر وقف ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں, لفظ اللہ پر وقف ہے, راسخون اس پر معطوف نہیں ہے. 3 دلیلیں ذکر کیے شارح نے. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے پیچھے چلنے والے ان کا حصہ زائغین بتایا ہے. زائغین ٹیڑے لوگوں کا حصہ کیا ہے؟ ٹیڑے لوگ جن کی دلوں میں کجی ہے, ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. معلوم ہوا متشابہات کے پیروی کرنا یہ ٹیڑے لوگوں کا نصیب ہے, ٹیڑے لوگوں کا کام ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں اس قرآن مجید کے متشابہات کی. ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویل, فتنہ ڈھونڈنے کے لیے اور تعویل کو تلاش اور ڈھونڈنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. معلوم ہو متشابہات کے پیچھے لگنا یہ ٹیڑے لوگوں کا نصیب ہے, کام ہے. تو جب متشابہات کی تعویل معلوم کرنے کے ٹیڑے لوگوں کا کام ہے, تو جو متشابہات کے پیچھے نہ چلے اور اس پر ایمان لائے, تسلیم کر لے, پھر وہ صحیح لوگوں کا کام ہوگا. معلوم ہوا متشابہات, اس لیے لفظ اللہ پر عطف نہیں ہے, راسخون کا وقف لفظ اللہ پر ہے الا اللہ, اور والراسخون سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ بعض قاریوں کی قرأت میں ہے, بعض قرأت میں ہے الراسخون آیا ہے, وہ ہے نہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, آگے ہے الراسخون فی العلم, وہ ہے نہیں. جب وہ ہے نہیں تو پھر عطف کیسے ہوگا, جن سے امام شافعی رحمہ اللہ اور معتزلہ استدلال کرتے ہیں. عطف تو تب ہوگا جب وہ عاطفہ ہو. اس ایک قرأت میں تو وہ ہے نہیں, بغیر عطف وہ کہ الراسخون آیا ہے. معلوم ہوا الراسخون سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے, اس کا عطف لفظ اللہ پر نہیں ہے.
تیسری دلیل جو ابی کی قرأت میں ہے، حضرت ابی کی قرأت میں، ان کی قرأت میں ہے وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ آمَنَّا بِهِ، تو وَيَقُولُ بھی اضافہ ہے اس میں، معلوم ہوا کہ لفظ اللہ پر اس کا عطف نہیں ہے، اس لیے کہ ورنہ پہ جملہ فعلیہ کا اسم پر عطف لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ کا جملہ اسم پر عطف لازم آئے گا، صرف اسم پر، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ الراسخون کا عطف لفظ اللہ پر نہیں ہے، یہ ابتدائی جملہ، ابتدائی کلام ہے، اس سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور لفظ اللہ پر وقف واجب ہے۔ احناف کے 3 دلائل سمجھ میں آگے بھائی؟ شارح کہتے ہیں کہ شوافی حضرات کا اور احناف کا یہ جو نزاع ہے، یہ نزاع لفظی ہے، یہ نزاع لفظی ہے۔ نزاع لفظی اس وجہ سے ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم کوئی نہیں جانتا، اس سے احناف کی مراد تعویل حق تعویل، قطعی تعویل کوئی نہیں جانتا کہ جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہو، جس پر قطعی طور پر عقیدہ رکھنا واجب ہو، ایسے قطعی تعویل اور مراد کوئی نہیں جانتا۔ تو احناف جس تعویل کی نفی کرتے ہیں وہ قطعی ہے، اور شوافی اور معتزلہ جس تعویل کو اس کا اثبات کرتے ہیں وہ ظنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظنی ہے۔ تو نزاع ہے نہیں۔ نزاع تو حقیقی نزاع تو تب ہوتی کہ جس کی ہم نفی کرتے ہیں انہی کا وہ اثبات کرتے ہیں، تو حقیقی تعارض اور نزاع ہوتا ہے۔ تو ہم جس کی نفی کرتے ہیں اس کا وہ اثبات نہیں کرتے، اور جس کا وہ اثبات کرتے ہیں ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لہذا نزاع حقیقی نہیں بلکہ نزاع لفظی ہے۔ اس لیے کہ وہ ظنی تعویل کو ثابت کرتے ہیں اور ہم حق اور حقیقی تعویل کی نفی کرتے ہیں، اس لیے نزاع لفظی ہے۔ شوافی کی طرف سے احناف پر سوال ہوگا کہ جب آپ کے نزدیک متشابہ کا علم کوئی نہیں جانتا، نہ ظنی اور نہ قطعی، ظنی تو خیر ہے، قطعی علم کوئی نہیں جانتا، تو پھر متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا جب اس کی مراد معلوم ہی نہیں ہو سکتی؟ پھر متشابہات کے جیسی آیتوں کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب شارح نے دیا کہ اگر یہ طرح شوافی کی طرف سے ہو تو ہم جواب دیں گے کہ متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ الابتلاء و آزمائش ہے، آزمانا ہے، آزمائش، اس لیے کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو جہالت میں آزمایا گیا، جن کو جہالت میں مبتلا کیا گیا، علماء نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، تو ان کی آزمائش یہ ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے میں مبتلا کیا گیا کہ علم حاصل کر لے، اگر کوئی بھی علم حاصل نہیں کرے گا تو سب کی پٹائی ہوگی، سب کو سزا ملے گی، اس لیے کہ علاقے میں ایک عالم کا، مفتی کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اگر کسی ایک علاقے میں بھی کوئی عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا جو لوگوں کی شرعی رہنمائی کر سکے تو سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے۔ ہاں ایک اگر نکل آیا عالم ان میں سے تو وہ فرض کفایہ ادا کرے گا ان کی طرف سے۔ تو لوگ جو جاہل ہے ان کو آزمایا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے علم کے حاصل کرنے میں، اور علم میں غور و فکر کرنے میں ان کو آزمایا جاتا ہے، اور جو علم حاصل نہ کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے، اس میں گہرائی اختیار نہ کرے، بحث مباحثہ نہ کرے، تو ان کی پٹائی ہوگی، ان کی کیا ہوگی؟ پٹائی ہوگی۔ لہذا جاہلوں کو آزمایا گیا، لوگوں کو آزمایا گیا جو مبتلا ہے جہالت میں، ان کی آزمائش ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے پر مجبور کیا جائے اور علم میں رسوخیت پر مجبور کیا جائے۔ دوسری قسم لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو علماء ہے، تو جو علماء ہیں ان کی آزمائش ہے کہ ان کو روک دے، ہر شے کے علم حاصل کرنے سے ان کو کیا کر دے؟ روک دے۔ جاہل علم حاصل کرنے سے بھاگتا ہے اور سو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، اس لیے کہ
جاہل کی آزمائش ہے کوئی علم حاصل کرنے سے بھاگتا ہے، علم میں غور و فکر کرنے سے، علم میں گھسنے سے بھاگتا ہے، تو ان کی آزمائش ہے کہ پکڑ کر مدرسے میں داخل کیا جائے اور سونے نہ دیا جائے، سونے نہ دیا جائے۔ یہ جاہل کی آزمائش ہے، ابتلا۔ اور علماء، لوگوں میں سے جو علماء ہیں ان کی آزمائش ہے کہ ان کو ہر چیز کے جاننے سے روکا جائے، ان کو ہر چیز کے جاننے سے، وہ ہے تو علماء فقہا ہے، لیکن ان میں بھی ایک، جیسے جاہل علم کے حاصل کرنے سے بھاگتا ہے، علماء ہر چیز کے حاصل کرنے کی طرف بھاگتے ہیں، ہر چیز کے جاننے کی طرف، ان کی طرف بھاگتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو، اس میں علت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو ہر شے کے علم، علت اور حکمت کی طرف بھاگتے ہیں، ہر شے کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب علماء کی آزمائش ہے کہ ان کو روک دو، ان کو کیا کر دو، روک دو۔ تو ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ علماء کو پورے قرآن کا، فقہا کو پورے قرآن کا علم